ایک طویل تاریخی اور سیاسی پس منظر کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ہم ماضی قریب کے ان تباہ کن اور خون چکا واقعات کے تناظر میں موجودہ عسکری قیادت کی تبدیلی اور اس سے جڑے ایک نیک نام اور حد درجہ پیشہ ورانہ فطرت کے حامل نئے فوجی سربراہ کی جانب دیکھتے ہیں تو ماضی کا ملال اپنی جگہ لیکن مستقبل اس کے برعکس دکھائی دینے لگتا ہے، جس سے ایک خوش آئند امید کی روشنی جھانک رہی ہے۔ جنرل حافظ عاصم منیر کی پرورش اور اٹھان ایک اوسط درجے کے اس خاندان میں ہوئی جس پر دین کا غلبہ، دنیاوی تعلیم کی طرف رغبت اور باوقار طرز زندگی ایک تسلسل سے چھائی رہی۔ ظاہر ہے کہ بعد میں عسکری زندگی کی نظم و ضبط نے جنرل عاصم منیر کی ان جینیاتی خوبیوں کے ساتھ مل کر ان کی پیشہ ورانہ اہلیت اور ذاتی کردار کو حد درجہ مثبت طرز عمل اور اصول پسند شخصیت کی طرف بھی موڑا، جس سے بہرحال ان کے لیے کئی بار مشکلات نے بھی جنم لیا۔ تاہم آزمائش اور اصول پسندی کے معاملے میں پلڑا ہمیشہ مؤخر الذکر یعنی اصول پسندی کا ہی بھاری رہا۔ اس ملک کی بد نصیب سیاسی تاریخ کی طرف پلٹیں تو طویل فوجی حکومتیں، غیر آئینی اقدامات، پے در پے ہوتے سیاسی اور جغرافیائی سانحے، جمہوری قوتوں کا انہدام، ریاستی جبر اور مالی کرپشن، مجموعی طور پر استحکام، ترقی، منصفانہ سیاسی و عدالتی نظام، آئین و قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے تسلسل پر بدقسمتی سے کئی گنا غالب دکھائی دیتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل ضیاء اور پرویز مشرف جیسے آمروں کے ساتھ ساتھ راحیل شریف اور جنرل باجوہ جیسے فوجی سربراہوں کی ذاتی خواہشات اور اقتدار کی وہ ہرس تھی جس نے ہمیشہ ملک اور فوج دونوں کو ایک اتھاہ گہرائی میں ہی دھکیلا۔ لیکن داد دینی پڑے گی کہ طویل مارشل لاؤں، ناسازگار حالات اور پس پردہ سازشوں کے باوجود بھی سیاسی اور جمہوری قوتوں نے خوف کا شکار ہونے اور پسپائی اختیار کرنے کی بجائے تسلسل اور دلیری کے ساتھ شاندار مزاحمت کی تاریخ رقم کی۔ ایوبی آمریت میں یہی جمہوری قوتیں ہی تھیں جنہوں نے آپس کے اختلافات کو فراموش کر کے فوجی آمریت کو للکارا اور نہ صرف مارشل لاء کے خلاف ڈٹ کر تحریک چلاتے اور ایبڈو جیسے بدنام زمانہ قانون کے تحت خود کو نااہل اور انتخابی بندشوں کا شکار بناتے اور قید و بند بھی کاٹتے رہے، بلکہ فوجی عامر ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو مشترکہ صدارتی امیدوار بنا کر جمہوریت کا علم بھی لہراتے رہے۔ اس سے بھی ذرا پہلے یعنی 50 کے عشرے میں ایک نوزائیدہ ملک یعنی پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کی بنیادیں خواجہ ناظم الدین، حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون وغیرہ کی دلیر سیاست کی شکل میں فراہم کر بھی چکے تھے۔ ایوبی آمریت کی کارستانیوں نے بنگلہ دیش کے سانحے اور یحییٰ خان کو جنم دیا تو نااہل عسکری قیادت کی نسبت سیاسی لیڈرشپ کا رویہ زیادہ دور اندیش اور ذمہ دارانہ رہا، اور یہی دور اندیشی اور ذمہ دارانہ رویہ ہی تھا جس کے سبب شکست خوردگی کے باوجود بھی شملہ معاہدہ کرا کر اپنے 1,00,000 قیدی چھڑوا لائے۔ 70 کے عشرے میں جنرل ضیاء الحق اپنی آمریت اور جبر سمیت ملک پر نازل ہوئے اور منتخب وزیر اعظم کو پھانسی چڑھایا تو یہی ذمہ دار اور میچور سیاسی قیادت تھی جو MRD کی شکل میں جنرل ضیاء کے مقابل آئی۔ اب کسی سیاسی رہنما کو نہ بھٹو سے اپنا اختلاف یاد رہا اور نہ ہی FSF سے حیدرآباد ٹریبونل تک کوئی تلخ ماضی، بلکہ اس ذمہ دارانہ سیاسی مزاحمت کی طرف MRD کی شکل میں بڑھے جو فوجی آمریت کی مخالفت اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اولین ترجیح تھی۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء میں بھی سیاسی اور جمہوری قوتیں پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی شاندار روایت یعنی آمریت کے خلاف ایک بار پھر مزاحمت کی طرف بڑھی، جس سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف بارے دیگر ایک جابرانہ اور خون چکا تاریخ نے جنم لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اور جمہوری جدوجہد
اس وقت بھی کسی خوف اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوئی جب سوشل میڈیا کے ذریعے حقائق تک رسائی اور شعور کی فراوانی بھی کوسوں دور تھے۔ سائنسی ارتقاء اور زمانے کی تبدیلی نے سیاسی عمل کو مزید توانا اور تازہ دم کر دیا۔ اس لیے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ فوجی قیادت کا سیاسی منظرنامے سے دوری اور خود کو اپنے پیشہ ورانہ کام تک محدود کرنے کا فیصلہ کسی خوف، عجلت اور جلد بازی کی بجائے دور اندیشی اور عقل و خرد سے جڑے حقائق کے ادراک پر مبنی دکھائی دیتا ہے۔ نئے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی میں حائل رکاوٹوں کو پراعتماد طریقے سے ہٹانا اور باوقار طور پر انہیں نئے آرمی چیف کی حیثیت سے قبول کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں فوج کی سمت کیا ہوگی۔ ایسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ نئے فوجی سربراہ جنرل حافظ عاصم منیر کی اصول پسند شخصیت، پیشہ ورانہ دیانت، خاندانی پس منظر اور مذہبی رجحان انہیں اپنے پیش رووں سے الگ اور منفرد لیکن مثبت تشخص فراہم کر رہی ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں جنرل عاصم منیر کی شخصی پر تو پوری فوج پر بھی دکھائی دے گی، کیونکہ ماضی کے برعکس پاک فوج اس فطری ٹریک کی طرف مڑتی جا رہی ہے جہاں اندرونی الجھاؤ اور ہیجان اس کے پیشہ ورانہ معاملات کو درہم برہم نہ کر سکیں اور ان کا کردار مہذب معاشروں سے ہم آہنگ دکھائی دے۔ ظاہر ہے کہ 75 سال کے سیاسی عمل سے خود کو فاصلے پر لے جاتے اور الگ کرتے ہوئے فوجی قیادت کے لیے ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف جیسے پس منظر اور سیاسی عزائم رکھنے والوں کی بجائے حد درجہ دیانتدار اور پیشہ ورانہ رویے کے حامل سربراہ کی ضرورت تھی، کیونکہ آنے والے شب و روز فیصلوں کے حوالے سے انتہائی حساس بھی ہیں اور امانت اور دیانت کے متقاضی بھی۔ جنرل حافظ عاصم منیر کے سامنے صرف فوجی کمان کا معاملہ نہیں بلکہ فوجی آمریتوں کے زخم خوردہ اس بد نصیب ملک کا مسئلہ اور معاملہ بھی ہے جس پر اپنے ہی نگہبان ہمیشہ کسی نقب زن کی مانند اس پر جھپٹتے اور ایک بے رحمی کے ساتھ اسے مسلسل لوٹتے رہے۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.